میں ابلیس ہوں۔ ویسے اس نام سے مجھے کم لوگ ہی جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ مجھے شیطان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے اور بہت سے نام ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں ہر روز لطف میں کتنے الفاظ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسی اعتبار سے میرے ناموں میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال مجھے ان ناموں میں زیادہ دلچسپی نہیں، کیونکہ میں نام کی بجائے کام میں دلچسپی رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ ویسے بھی نام میرے نزدیک ایک بے معنی شے ہے، اہم چیز تو کام ہے نا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، گلاب کو جس نام سے بھی پکارو وہ گلاب ہی رہتا ہے۔ میں بھی بس اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، نام تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، کام سے بھی آپ بخوبی ہی واقف ہیں، مگر پھر بھی میں اس پر آگے چل کر روشنی ضرور ڈالوں گا۔ لیکن فی الحال آغاز کرتے ہیں میری تاریخ سے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ میں خدا کی مخلوق میں شامل تھا، اس مخلوق میں جسے اس نے صدیوں سے اپنے پاس جنت میں رکھا ہوا تھا، اس مخلوق میں جو انسان کی آمد سے پہلے اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ جب تک میں جنت میں رہا، دن رات خدا کی عبادت کرتا رہا۔ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی کام تھا ہی نہیں، اور یقین کریں اگر کوئی کام ہوتا بھی تو میں سارے کام چھوڑ دیتا، صرف خدا کی عبادت کرتا رہتا۔ ان دنوں جیسے مجھے خدا سے عشق ہو گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنا عرصہ خدا کی عبادت کی، یہ یاد رکھنے والی بات ہے بھلا؟ اب آپ خود سوچیں، آپ اپنے خالق کے پاس ہوں، اس کی عبادت کر رہے ہوں، تو پھر آپ وقت کا کیسے حساب لگا سکتے ہیں؟ تو یہی کچھ حال میرا بھی تھا۔ مجھے بھی یاد نہیں میں نے کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنی صدیاں اور کتنے زمانے اللہ کی عبادت کی، اور صرف عبادت ہی نہیں کی، ڈوب کر اللہ کی عبادت کی۔ میرا خیال تھا کہ میری اس عبادت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک میرا ایک خاص مقام بن گیا ہوگا۔ آپ خود سوچیں، اتنی عبادت کے بعد اگر میں یہ توقع کر رہا تھا تو کیا غلط کر رہا تھا؟ آپ بھی تو یہی کرتے ہیں نا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیں تو یہی توقع کرنے لگتے ہیں کہ اب آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، میں بھی یہی توقع کرنے لگا تھا۔ تو خیر، میں آپ کو بتا رہا تھا میں نے صدیوں اللہ کی عبادت کی، اور جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اب اللہ کے نزدیک اہمیت اختیار کر گیا ہوں تو اللہ نے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ جی ہاں، زبردست جھٹکا، اور وہ جھٹکا آپ کی صورت میں دیا تھا، یعنی انسان کی صورت میں۔ اللہ نے ہم سب کو بتایا تھا کہ یہ انسان ہے، اور اسے اللہ نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم سب ہکا بکا رہ گئے تھے، ہم سب سے مراد جنات اور فرشتے۔ ہمیں توقع نہیں تھی کہ ہمارا پروردگار اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک کرے گا۔ بہت دیر تک سکتے میں رہنے کے بعد بالآخر فرشتوں نے پہل کی اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا وہ اس انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجے گا۔ میرا خیال تھا شاید اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے ہم سب سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے۔ اب مجھ سمیت سب سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوال اتنا انوکھا اور عجیب تھا کہ ہم جواب ہی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ہمیں تو صرف عبادت کرنی آتی تھی۔ تو کچھ شرمندہ ہو کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خاموش کھڑے اس انسان سے بھی انہی چیزوں کے نام پوچھے۔ اس وقت میرا دل بے اختیار کہے لگانے کو چاہ رہا تھا۔ میں بے تحاشا خوش تھا۔ جن چیزوں کے نام آگ اور نور سے بنی ہوئی ہمارے جیسی مخلوق کو نہیں آ سکتی تھی، ان چیزوں کا نام بھلا مٹی سے بنایا گیا انسان کہاں سے دے سکتا تھا۔ میں یہ سوچ کر خوش تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، جب اس مٹی سے بنے انسان نے بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ بڑی روانی سے ان تمام سوالات کے جواب دیے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، مگر یہ حیرت صرف ایک لمحے کے لیے ہی رہی تھی، کیونکہ دوسرے ہی لمحے میں جان گیا تھا کہ ان سوالوں کے جواب دینے کی صلاحیت انسان کے اپنے پاس نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کا ایک خاص تحفہ تھا جو اسے عنایت کیا گیا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس تحفے کو علم کہتے ہیں، مگر اس وقت مجھے انسان سے بے تحاشا حسد ہوا۔
اللہ نے کتنی آسانی سے اسے اتنا بڑا تحفہ عطا کر دیا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں ملا، اور انسان کو 1 منٹ ذرا ٹھہریے، میں اپنے غصے پر قابو پا لوں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اس وقت انسان سے بہت نفرت ہو گئی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے آگ سے بنے ہوئے جنات اور نور سے بنے ہوئے فرشتوں کو مٹی سے بنے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ مٹی سے بنے ہوئے انسان، آگ تھو! میرا تو دل خراب ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان۔ صدیوں اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ نے زمین کی خلافت انسان کو دے دی، میں نے صبر کیا۔ علم کی نعمت دے دی، میں کچھ نہیں بولا، مگر اب اس کو سجدہ جیسی چیز میں شریک کر لیا۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی عبادت پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ آپ کہیں گے کہ عبادت پر ناز اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، نہیں ہونا چاہیے، مگر مجھے تھا۔ میں نے آپ جیسی عبادت نہیں کی تھی، واقعی عبادت کی تھی، اور اس کا نتیجہ انسان کی شکل میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے خدا سے صاف انکار کر دیا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، کبھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو میرے انکار پر بہت غصہ آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت میں نے اللہ سے کہا کہ میں انسان پر بار بار وار کروں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ یہ سب تیرے نافرمان ہو جائیں گے، میں ان سب کو ورگلاؤں گا، ان سب کو اپنے بہکاوے میں لاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو نافرمانی کریں گے ان سب کو ورگلاؤں گا، ان سب کو اپنے بہکاوے میں لاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو نافرمانی کریں گے وہ تیرے ساتھ ہی دوزخ میں جائیں گے، مگر جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے کسی فریب میں نہیں آئیں گے۔ آپ یقین نہیں کر سکتے میں اللہ کے اس فرمان پر حسد سے کس طرح جلا بھنا تھا۔ اللہ کو کس قدر اعتبار اور یقین تھا انسان پر، اور کتنی محبت سے اللہ نے کہا تھا کہ میرے بندے۔ اف، میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیسے انسان کا خون کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ میں نے انسان پر خدا کے اس اعتماد کو ختم کرنا ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک میں انہی کوششوں میں مصروف ہوں۔ اللہ نے اس دن انسان کی تخلیق کا سلسلہ صرف مرد پر ہی ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اس کے ساتھی کے طور پر عورت بھی بنائی۔ میں نے پہلی دفعہ عورت کو دیکھا، عورت کی خوبصورتی سے کافی متاثر ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اس میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبیاں بھی نظر آنے لگی۔ وہ رحم دل تھی، مہربان تھی، فیاض تھی، قربانی کے جذبے سے معمور تھی، سراپا ہمدرد تھی، احسار کا پیکر تھی۔ مگر یہ سب کچھ صرف اور صرف مرد کے لیے تھا۔ میرے حسد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا۔ اب آپ خود سوچیں، آخر اللہ نے انسان پر نعمتوں کے ڈھیر کیوں لگا دیے، اور ہر نعمت پہلے سے برتر، پہلے سے بہتر، اور ایک میں تھا جس کا اللہ کو کبھی خیال ہی نہیں آیا، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے اللہ کی کتنی عبادت کی تھی۔ تو خیر، ان انسانوں کی، ان دونوں کی ایک ایک عادت کو، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ انہیں کون سی چیزیں خوش کرتی ہیں، کون سی چیزیں پریشان کرتی ہیں، کون سی چیزیں ان کی کمزوری ہے اور کون سی چیزیں ان کی مضبوطی۔ میں ہر چیز، ہر بات نوٹ کرتا رہا۔ سب سے پہلے مجھے ان دونوں کے باہمی اعتماد کو ختم کرنا تھا، انہیں ایک دوسرے سے بدگمان کرنا تھا۔ اس کام کے لیے میں نے بہت سے منصوبے بنائے، اور بالآخر ایک منصوبہ میرے دل کو بھا گیا۔ منصوبہ طے کرنے کے بعد میں نے دل و جان سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ شروع میں مجھے ناکامی ہوئی، کیونکہ وہ دونوں کسی طور پر میرے جھانسے میں آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ مگر میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں مستقل مزاج اور ثابت قدم ہوں۔ جو طے کر لیتا ہوں وہ ہر قیمت پر کر گزرتا ہوں۔ ایک داؤ ناکام ہوتا تو دوسرا آزماتا، دوسرا کار اگر ثابت نہ ہوتا تو تیسرے داؤ کو کام میں لاتا، اور آخر کار میری محنت رنگ لانے لگتی۔ اچھا، وہ انسان جو پہلے میری بات سننے پر تیار نہ تھا، اب آہستہ آہستہ میری ساری باتیں سننے لگا تھا، بلکہ بات اس کے دل پر اثر بھی کرنے لگی تھی۔ پھر ایک وقت بھی آیا جب میں مکمل طور پر ان دونوں کے ذہنوں کو اپنے زیر اثر لے آیا تھا۔ دونوں وہی کر رہے تھے جو میں کہہ رہا تھا۔ دونوں نہ صرف اس درخت کے پاس گئے
بلکہ اس درخت کا پھل بھی کھایا۔ اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں چھلانگیں لگا رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا کہ میں نے انسان کو نافرمانی پر مجبور کر دیا، اس انسان کو جسے خدا نے زمین پر اپنا نائب بنایا تھا۔